اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ سورہ انفال کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے، نفل زیادتی کو کہتے ہیں، زائد چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ مال غنیمت کو انفال اور نفل کہا جاتا تھا، وہ انسان کے لیے ایک زائد مال تھا جو مل رہا تھا۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو مال غنیمت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جنگوں میں جو مال حاصل ہو اس کی تمہیں اجازت ہے کہ اس کو اپنے نفع میں استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ سورہ انفال جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ مدنی صورتوں سے ہے، اور مدینے میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ اور واقعہ درپیش ہوا تھا وہ بدر کا واقعہ تھا۔ تو بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور فتح نصیب ہونے کے بعد پہلی بار مال کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا۔ تو اس میں ایک معمولی سا اختلاف ہوا تھا جو فطری تھا۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ابتدائی احکامات آئے، اور وہ احکامات کیا تھے؟ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو انفال یعنی مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی تقسیم میں جس طرح کا جو بھی فیصلہ کر دیں وہ سب کے لیے ایک فیصلہ متفقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اقوام میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قوم جنگ جیتتی تھی تو پھر ان غنائم کو لوٹنے کے لیے ایک ایسی لوٹ مار لگتی تھی، ایسی لوٹ مار، اور جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کا۔ پھر بعض اوقات کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ آتا تھا، اس میں دشمنیاں اور لڑائیاں ہوتی تھی، اور ان دشمنیوں اور لڑائی کی وجہ سے وہ قوم جو جیتی ہوئی ہوتی تھی، جو فاتح ہوتی تھی، آپس کی لڑائی اور خانہ جنگی کے وجہ سے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی، یعنی جیتنے کے بعد ہار جاتی تھی۔ یہاں پہ ایک اصول بنیادی یہ بتا دیا کہ تم جتنے مال غنیمت کو جمع کرو گے، ایک ایک چیز حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ہوگی بارگاہ رسالت میں پیش کر دو گے، سارا وہاں جمع ہوگا، پھر وہاں سے تقسیم ہوگا، اور جو رسول تقسیم فرما دے وہی تمہارا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک ابتدائی حکم دیا گیا، ابتدائی فیصلہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ذکر کی، وہ میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی ایک علامت بیان کی گئی، اور یہ صحابہ کرام میں عام تھی، کاش کہ ہم میں بھی ہو جائے، اور وہ یہ تھی کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو ان کے دل ہل جاتے تھے، دل ہل جاتے تھے کہ اللہ کا نام۔ آج ہم ایسے غافل ہیں کہ اذان بھی ہوتی ہے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور مومنوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں اللہ کا نام لیتے تھے، ذکر ہوتا تھا اللہ کا نام، دل ہل جاتے تھے کہ اس کائنات کے خالق و مالک اور عظیم بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا تھا، زَادَتْهُمْ ایماناً، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں کہ جو اپنے رب پہ توکل کرتے تھے۔ یہ وہ کیفیات بتائی جا رہی ہیں کہ چونکہ سورہ انفال کا تعلق مارکہ بدر سے ہے، اس میں کئی جنگوں اور مارکوں کا تذکرہ موجود ہے، جنگی ہدایات موجود ہے، جنگی احکامات موجود ہے، اور خاص طور پہ بدر کا ذکر یہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ مار کے لڑنا جب تک اللہ پہ بھروسہ، کامل ایمان اور یقین اور توکل کی دولت نہ ہو تب تک ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس سے متعلقہ چیزیں ابتدا میں ذکر کی گئی، اور پھر اس کے بعد بدر کی بات ذکر کی گئی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک سے ضرور ٹکراؤ اور سامنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اصل میں بدر کے جو حالات اور واقعات تھے وہ یہ تھے کہ جب مارکہ بدر پیش آیا تھا تو اس وقت ایک قافلہ تو وہ تھا جو تجارتی تھا کفار کا، اور وہ جو ہے وہ جنوب کی طرف سے آ رہا تھا، شام کی جانب سے ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ لشکر تھا قریش کا جو شمال یعنی مکے کی جانب سے کفار کا آ رہا تھا، اور وہ ابو جہل لے کے آ رہا تھا۔ تو ان دونوں میں سے ایک سے ٹکراؤ لازمی ہونا تھا،
یہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہی وعدہ فرما لیا تھا کہ دونوں میں سے ایک سے ٹکراؤ ہوگا، اور چونکہ ایک سے ٹکرانا لازم تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مہاجرین اور انصار کو آپ نے جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم کس کو فیس کریں، کیا ہم اس لشکر کے سامنے جائیں جو ابو سفیان کا ہے، یا اس لشکر کے سامنے جائیں جو ابو جہل کا ہے۔ اب جب رائے مانگی تو ابتدائی جو رائے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ 40 افراد پر مشتمل تھا، نمبر 1، نمبر 2 اس میں مال زیادہ تھا، اگر ہم اس کو لوٹیں گے تو ہمارے پاس مال کثیر ہو جائے گا جو کفار سے مقابلے کے لیے ہمیں کام آئے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس لشکر سے ٹکراتے ہیں جو لشکر جو ہے وہ مکے سے آ رہا ہے تو اس میں مال کم اور اس میں جو ہے وہ افراد اور جانباز زیادہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو مال ملنے کے بجائے وبال مل جائے۔ تو اس لیے ابتدائی جو رائے آئی تھی، حضور نے جب مشورہ کیا تو وہ رائے یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ تجارتی قافلے کے پیچھے جاتے ہیں نہ کہ اس لشکر کے۔ تو جب یہ لوگوں نے رائے دی، جبکہ اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا، وہ کچھ چاہتا اور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، بتاؤ ان دونوں قافلوں میں سے، لشکروں میں سے کس کی طرف جائیں؟ یہ حضور علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ ایک لشکر ابو سفیان کا تھا، اس کو جب گھیرنے کے لیے نکلے تو مکے میں کافروں کو پتہ چلا کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے دوسرا لشکر آیا تھا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں نے یہی چاہا کہ ہم اس 40 افراد پر مشتمل لشکر کو جو ہے وہ گھیر لیں اور لوٹ لیں۔ لیکن جب حضور نے دوبارہ دریافت کیا تو پھر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس کی طرف آپ جائیں گے ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کی مہاجرین کی طرف سے کہ یا رسول اللہ، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جس طرح بنی اسرائیل پیچھے ہٹ گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے جب فرعون کا سامنا ہوا تھا تو موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی لڑنے مرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو حضرت مقداد بن عمر نے کہا کہ ہم ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے، جو آپ فیصلہ فرما دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب مہاجرین کی رائے آ گئی تو حضور علیہ السلام نے انصار کی رائے بھی ضروری تھی، چونکہ اس مارکے میں مدد، معاونت، اسباب انصار نے فراہم کرنے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ مخاطب کیا کہ بھائی اس کی رائے پہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حضور ہم انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم نے آپ سے بیعت کی ہے، لہٰذا اب آج اس موقع پر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس لشکر کی طرف آپ جائیں گے ہم اس لشکر کی طرف آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ اس سمندر میں اتر جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے اس سمندر میں اتر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب دونوں کی رائے کی، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 40 افراد کا سامنا کرنا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 1000 افراد کا سامنا کرنا مشکل ہی نہیں ہے، بلکہ موت کے منہ میں اترنا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تیار ہو گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ یہاں پر بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں، مہاجرین کے لیے آزمائش یہ تھی کہ ایک تو مشترکہ آزمائش تھی کہ وہ لشکر بڑا تھا، یہ آزمائش تو دونوں کے لیے تھی، مہاجرین کے لیے بھی انصار کے لیے۔ لیکن مہاجرین کے لیے خاص آزمائش یہ تھی کہ مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے انفرادی سطح پر آئے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ جب ایمان لائے تھے تو ان کا خاندان اور ان کا قبیلہ بھی ایمان لایا تھا، نہیں، وہ کافر تھے۔ اب آج جب ان سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں مہاجرین تو ان کی تلوار کے سامنے کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور پھر انصار کے لیے بھی یہاں پہ خصوصی آزمائش یہ تھی کہ انصار جو اہل مدینہ تھے وہ چند افراد تھے۔ پہلے تو انہوں نے یہ جرت کر لی، یہ اظہار کر دیا کہ مسلمانوں کو انہوں نے
کفار کے خلاف اور کفار مکہ اور قریش کے خلاف، وہ قریش جو عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے خلاف پناہ دے دی، اور اب صرف پناہ نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صف آرا ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ انصار کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہرحال وہ اس آزمائش کے لیے تیار ہو گئے اور چل پڑے۔ تو اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا دو میں سے ایک کا سامنا ہوگا، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری تو یہ خواہش تھی کہ جو کم نقصان دے اس کا سامنا کرے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی دم اور جڑ کو کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ یعنی اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان لشکر سے ٹکرائیں، اور اس لشکر کو جب شکست دے دیں گے تو شکست دینے کی وجہ سے مسلمان قانونی طور پہ، آئینی طور پہ عرب کی ایک طاقت اور قوت ابھر کے آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آسانی نہیں بلکہ مشکلات کے باوجود، اسباب کی قلت کے باوجود چاہتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ اس ہزار کے لشکر سے ہو، اس کو جب شکست دے دیں گے تو مسلمان ایک طاقت بن کے ابھر کے آئیں گے، اور باطل جو ہے وہ باطل ثابت ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک انگریز مورخ نے کہا کہ مارکہ بدر سے پہلے جو ہے وہ اسلام محض ایک مذہب تھا، لیکن جب مارکہ بدر مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اس کے بعد یہ صرف ایک مذہب نہیں رہا بلکہ یہ ایک ریاست اور اسٹیٹ اور امپائر بن گیا۔ اٹس بیکم اسٹیٹ، یہ اب باقاعدہ ایک ریاست بن چکا تھا۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک واضح انداز میں کہی کہ میں یہ چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ باطل کو باطل کر دے اور حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ ان کا سامنا ہوا اور کفار کو شکست ہوئی، مسلمان غالب ہوئے اور عرب میں ایک طاقت بن کر ابھرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر ایمان لانے، ان سے عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔